بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. پچھلی مجلس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کے سامنے بہت سے مسائل، مسلمانوں کے جائے قیام کا مسئلہ تھا، ان کے لیے خورد و نوش کا مسئلہ تھا، ایک کسی متعین طور پر جائے عبادت کا مسئلہ تھا. مدینہ منورہ میں اور جو لوگ بس رہے تھے یا مدینہ منورہ کے ارد گرد جو قومیں تھیں ان لوگوں کا مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. یہ سارے مسائل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حسن اسلوبی اور اچھے طریقے سے اس کا حل کیا ہے، اسے دیکھ کر کے اور سن کر کے اور پھر اس کے جو نتائج نکلے ہیں اسے سامنے رکھ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بہتر حل پیش نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کسی محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان رکھنے والے کسی ایک انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلی صدی میں جس وقت دنیا میں بڑا سیاسی اضطراب تھا جس طریقے سے اس وقت ہے، اور اس کے نتیجے میں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ 2 عالمی جنگیں پیش آئیں اور اللہ نہ کرے کہ تیسری عالمی جنگ پیش آئی. تو 2 عالمی جنگوں جو پیش آئی ان میں ان حالات سے پریشان ہو کر کے ایک مغربی دانشور نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا کے مسائل اور دنیا کی پریشانیوں کا حل سب سے بہتر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی قائد ہو جائے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حسن خوبی کے ساتھ
ان مسائل کا حل فرمایا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نکالا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چند باتوں کی طرف اور توجہ دینی چاہیے جو سیرت سے تعلق رکھتی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا گہرا تعلق ہے. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تشریف لے آئے. آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال نہیں تھے. آپ چھپ کر کے اپنی جان بچا کر کے نہتھے اور اکیلے اپنے یار خار کے ساتھ مدینہ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے. اور 10 دن کا پرمشقت سفر طے کر کے راستہ بدلتے ہوئے دائیں بائیں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے تھے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ آدمی کے نزدیک بڑا اہم مسئلہ اپنے اہل و عیال کا ہوتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اطمینان سے، آپ کو اطمینان نصیب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اہل و عیال کو بھی آنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ ہمارے بھی اہل و عیال یہاں پر آئی. چنانچہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کے ساتھ درپیش مسائل کی طرف توجہ دی، وہاں آپ اپنے اہل و عیال کو بھولے نہیں. اس لیے کہ یہ بات شریعت کے منہ سے قطعاً موافقت نہیں کھاتی کہ دین کے لیے اپنے آپ نکل جاؤ اور بال بچوں کوئی پرواہ نہ ہے. یہ قطعاً موافقت نہیں. یہ قطعاً غیر شرعی طریقہ ہے کہ چلو بھائی نکلو بچوں کا اللہ مالک ہے. اس میں کوئی شک نہیں، بچوں کا اللہ مالک ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ان پر نگراں اور ان کا ذمہ دار بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ غیب سے کوئی آدمی آتا ہے یا آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر کے بغیر آپ کے کسی وسیلے کی مدد کرتا ہے. آپ کو حرکت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، دوڑنا ہوتا ہے، دھوپ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ذرا غور کریں، سیرت سے الگ ہٹ کر کے بات ہے. ورنہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھیں سورہ مریم کے اندر. زچگی کا معاملہ ہے، اس وقت عورت کی کیفیت کیا ہوتی ہے ذرا سوچیں آپ. کس قدر کمزوری اور پریشانی کی بات ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں کیا حکم دے رہا ہے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنے کو زور حرکت. کیوں آخر اللہ تعالیٰ محتاج تھا کھجور کے تنے کی حرکت میں آنے کا؟ محتاج تھا؟ کھجور بغیر اسے نہیں گرا سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتا رہا تھا کہ انسان کو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے. اے مریم، تمہارے بس میں یہ ہے کہ اس کو پکڑنا، اس کو حرکت دینا تمہارے بس میں ہے. تم حرکت دو، اس کے بعد میری مدد آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے. اس تمام ذمہ داریوں کو کنارے رکھ کر کے اللہ کے راہ میں نکل جاؤ. نہیں، اللہ کیوں نہیں؟ جیسے اللہ کے راہ میں نکلنا آپ کی ذمہ داری ہے، ویسے اپنے بچوں کا انعام بھی اللہ کی آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس چیز کو بھولے نہیں. آپ کو جیسے ہی یہاں پر اطمینان نصیب ہوا، جہاں آپ نے دوسرے مسائل کی طرف توجہ دی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچا. چنانچہ حضرت زید بن حارثہ جو ایک وقت آپ کے منہ بولے، بلکہ ابھی تک آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 500 درہم اور 2 اونٹ دیے. پہلی بات اس وقت کے لحاظ سے 500 درہم بہت بڑی چیز. 500 درہم اور 2 اونٹ دیے اور کہا کہ جاؤ اور ہمارے بچوں کو لے کر کے آؤ. آپ کا خاندان جو آپ کے ساتھ رہتا تھا اس وقت کس پر مشتمل تھا؟ حضرت سودا جو آپ کی بیوی تھی، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم جو آپ کی بیٹیاں تھیں. اس لیے کہ حضرت رقیہ کی شادی ہو گئی تھی حضرت عثمان کے ساتھ، شاید اس وقت وہ حبشہ میں رہی. اور حضرت زینب یہ ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی.
زینب ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی اور وہ بھی مکے ہی میں تھی، اور آپ ہی کے زیر پرورش حضرت ام ایمن جو آپ کے خاندانی خادمہ یا لوڈی چلی آ رہی تھی وہ، اور آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ یہ بیوی تھی اور ان کا بیٹا اسامہ، یہ پورا خاندان تھا آپ کا، یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم اور ام ایمن اور اسامہ ابن زید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 500 درہم دیے اور 2 اونٹ دیے اور کہا جاؤ انہیں لے کر کے آؤ۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہلا بھیجا کہ ام رومان اور عائشہ اور اسما کو لے کر کے مدینہ منورہ چلے آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو لے کر کے آئے۔ البتہ حضرت زینب جو شادی شدہ تھی وہ نہیں آ سکی، وہ نہیں آ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع، ابو العاص بن ربیع جو ان کے شوہر تھے، انہوں نے آنے سے روک دیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت مسلم غیر مسلم کی شادی جائز تھی، اور ظاہر بات ان کی شادی آپ کی نبوت سے پہلے ہو چکی تھی، اور ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ کوئی مسلمان عورت کسی مشرک کے لیے حرام اور ناجائز نہیں ہے، لوگ اسی کے اوپر باقی تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو آنے سے، حالانکہ مسلمان ہو چکی تھی، وہ بھی اپنے مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو آنے سے روک دیا، اور وہ آئی ہیں کب؟ آگے اگلی مجلس میں وہ بات آئے کہ غزوہ بدر کے بعد، جب غزوہ بدر میں ابو العاص بن ربیع قید ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا ہے، لیکن شرط لگائی ہے کہ میری بیٹی کو آنے دینا، میری بیٹی کو آنے دینا۔ تو وہ غزوہ بدر کے بعد آئی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان آیا، اور ابھی تک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد نبوی کی ابھی تک تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ لوگ وقتی طور پر جب مدینہ منورہ آئے ہیں تو حضرت حارثہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرے، ان کے یہاں ٹھہرے ہیں، یہاں تک کہ جب گھر مکمل ہو گیا ہے، مسجد مکمل ہو گئی، اور اس کے بغل میں جیسا پچھلی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 2 گھر بھی بنوائے تھے۔ شروع میں تعمیر ہوئی تو مسجد کے دائیں طرف، لیکن بعد میں جب قبلہ بدلا آج کل جو ہے تو مسجد کے کیا ہے؟ بائیں طرف، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں پر آپ نے 2 کمرے بنوائے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر، آپ وہاں پر منتقل ہو گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر، حضرت عائشہ، حضرت اسما اور ام رومان، حضرت ابو بکر کی جو بیوی تھی، انہیں لے کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور یہ لوگ قبا ہی میں ٹھہرے، اور قبا ہی میں پہنچے تھے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ مکہ مکرمہ سے چلی تو امید سے تھی۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ دن پورے ہو چکے تھے، دن پورے ہو چکے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنا تھا، اس لیے وہ اس کے لیے تیار ہو گئی، اور جب قبا میں پہنچی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی۔ یہ پہلے مسلمان بچہ ہے جو ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے ہاں پیدا ہوا۔ مہاجرین میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، اس لیے کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ شادی شدہ تھی، اور ان کے شوہر زبیر ابن عوام اللہ کے رسول پھوپھی دار بھائی تھے، پھوپھی کے لڑکے تھے حضرت زبیر بن عوام۔ تو یہ امید سے تھی، جب چلی ہیں تو قبا میں پہنچی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہو چکی ہے، ہوئی۔ اس پر مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور یہی پر یاد رکھیں، ہوتا ہے کبھی سوال آپ لوگوں سے آئے، مسلمانوں میں ہجرت کے بعد
مہاجرین میں سب سے پہلا بچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور انصار میں سب سے پہلے بچے نعمان ابن بشیر. سب سے پہلے بچہ نعمان ابن بشیر، سب سے پہلے بچے. اور انصار میں مہاجرین میں حضرت عبداللہ ابن زبیر. چونکہ یہودی بڑی پروپیگنڈا ساز قوم ہے، بڑی پروپیگنڈا ہے بہت آگے. اور آج دین، اہل دین، مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے دنیا میں پھیلتے ہیں ان میں بہت بڑا دخل یہودی میڈیا کا ہے. وہ یہ پروگرام چلاتی ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو دنیا کے میڈیا پر اگر آپ دیکھ لیں گے تو اگر مکمل طور پر نہ کہا جائے تو یہ ہے کہ کافی حد تک یہود کا ہولڈ اور قبضہ ہے، چاہے مشرق کا میڈیا ہو یا مغرب کا میڈیا. چونکہ یہ بڑی پروپیگنڈا باز قوم تھی اور جادو بھی ان کے یہاں بڑا عام. مسلمانوں کو ہجرت کیے ہوئے اپنا 1.5-2 مہینہ ہو گئے تھے. اس درمیان میں کوئی اولاد کسی کے یہاں پیدا نہیں ہوئی. انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر، مہاجرین پر جادو کر دیا ہے، ان کے اولاد نہیں ہو رہی. انہوں نے جادو کر دیا ہے، لہذا ان کے اوپر اولاد نہیں ہو رہی ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش میں مسلمان بہت خوش ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ان کے چہرے پر مار دیا گیا. دوسری چیز جو اس سیرت سے تعلق رکھتی ہے وہ اس وقت سے مطابق، ان ایام سے متعلق یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کے ساتھ جو گھر آپ کے تیار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک میں تو حضرت سودا جو آپ کی بیوی مکہ مکرمہ ہی میں تھی، اس میں آپ نے ان کو رکھا. اور دوسرا گھر جب تیار ہو گیا تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی تو ہو چکی تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں، ربیع الاول میں آئے تھے نا، شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53-54 سال کے قریب. رخصتی حضرت ہوئی اور دوسرے گھر میں وہ ٹھہری. تیسری چیز جو بڑی اہم اس درمیان میں پیش آئی اور سیرت سے تعلق رکھتی ہے وہ اذان کا مسئلہ. آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت تھی ہی نہیں، بلکہ عام مسلمان تو کھلا علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر پاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر تھے، اس قسم کے لوگ تھے جو علی الاعلان جہاں چاہتے تھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور اس پر بھی آپ کو کیا کیا تکلیفیں دی جاتی تھی کہ آپ لوگوں نے پچھلی مجلسوں کے اندر سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے تو آپ کے اوپر لا کر کے ہے نا گندگیاں وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا جاتا تو آپ مکہ کے سب سے شریف خاندان کے تھے، مکہ کے دینی اعتبار سے جو سردار خاندان تھا اس کے آپ ایک فرد تھے، تو دوسرے لوگ کیسے بخشے جاتے؟ لہذا عام طور پر مسلمان مکے میں اپنی نماز کا اعلان نہیں کیا، چپ چھپ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار جب صحابہ کرام کو تعلیم دینی ہوتی تھی، انہیں کچھ سکھانا ہوتا تھا، تو مکہ مکرمہ سے باہر کسی وادی میں نکل جایا کرتے تھے جہاں لوگوں کی نظریں آپ کو نہ دیکھ سکیں. وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز وغیرہ کا طریقہ سکھاتے اور نماز پڑھاتے تھے. لیکن جب مدینہ منورہ آ گئے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیے ان میں ایک کام قباء میں اور مدینہ میں مسجد کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھ سکے. لیکن نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کچھ وقت متعین ہو، اس کا کچھ اعلان ہو. آج کی طریقے سے ہر آدمی کے ہاتھ میں گھڑی تو تھی نہیں، اور گھڑی ہو بھی پھر بھی اس پر اعتماد کر کے جمع ہونا کیا ہے مشکل کام ہوتا.
ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے لوگوں کو نماز تو پڑھاتے تھے، لیکن لوگوں کو بڑی دشواریاں پیش آئی، بڑے دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی آیا ہے تو 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے، کوئی بڑے اہتمام سے ہے کہ ہاں بھائی جماعت سے نماز پڑھیں گے، پوچھا تو جماعت ختم ہو گئی، تو یہ بڑی پریشانی تھی۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خود مختار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی انانیت اور اپنی رائے کے اوپر کرنے کا معاملہ نہیں رکھا لوگوں کے سامنے۔ حالانکہ آپ اگر کوئی بات کہہ دیتے تو کوئی چوں کرنے والا نہیں، لیکن اپنے بعد آنے والے ہر قائد کو، ہر حاکم کو، ہر امام کو یہ پیغام دینا تھا کہ بات جو ہو خود مشورے سے، کوئی عوامی مسئلہ ہے تو اسے باہمی مشورے سے حل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ تھے، اور اس سلسلے میں بات ہونے لگی کہ اب کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان فطری طور پر نقلچی پیدا کیا گیا ہے، یعنی اپنے سے پہلے یا دوسروں کی نقل کرتا ہے، فطری طور پر انسان کی فطرت۔ اسی لیے دیکھیں گے بچہ جس قسم کے باپ کا بچہ رہتا ہے، بچپن میں کھیل دوں اس طریقے سے وہ کھیلنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ اگر ڈرائیور کا بچہ ہے تو وہ کوئی ایسا ہی کھیل کھیلے گا جس میں ڈرائیونگ ہو، ہے کہ نہیں؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، میرا ایک نواسا وہ کولر نیچے رکھا ہوا تھا، تو کولر کی وہ جس پر بیلٹ لگتا ہے وہ پہیا نہیں تھی، اسے ہلا کر کہنا کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ تو بچے فطری طور پر کیا ایسے ہوتے ہیں، کسان کے بچے ہیں وہ کھیل کس پہ کھیلیں گے؟ بچپن میں ہے کہ ہم لوگ 2 پتے جمع کیے، ایک پتا یہاں، ایک بیل یہ ہے، دوسرا بیل یہ ہے، اور راستے میں لکڑی لگا دی کہ ہاں بھائی ہم جو ہے چلا رہے ہیں۔ مونا بھنجن میں گیا تو وہاں کے عام طور پر لوگ بنکر تھے، ہے نا، بنائی کے کام کرتے تھے، تو دیکھا بچے 2 آئے، وہ کیا کرتے تھے، ایک اینٹ ایسے رکھتے ہیں اور ایک اینٹ ایسے رکھتے ہیں، اور کھٹ 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 کر کے وہ کیا ہے بننا شروع کریں۔ تو انسان فطری طور پر کیا ہے، نقلچی پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ جس طریقے سے نصرانی لوگ ناقوس بجاتے ہیں، سنگھاڑ بجاتے ہیں لوگوں کو اکٹھا اپنی عبادت گاہوں میں، لہذا ہمیں بھی ایسے بجانا چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں یہ چیز مناسب نہیں۔ کسی نے کہا کہ قرن سنگھاڑے کے اندر جیسے یہودی پھونک مارتے ہیں ویسے ہمیں پھونک مارنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہمیں اس کے لیے گھنٹے بجانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کوئی چیز پسند نہیں، البتہ معاملہ اس پر طے ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا۔ ساتھیو بات بخاری شریف کی، میں اپنی طرف نہیں بیٹھ، بخاری شریف میں، صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں نہ ہو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص کو گلیوں میں اعلان کرنے بھیج دیا جائے، گلیوں میں اعلان کرنے بھیج دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے فرمایا قم یا بلال فنادِ بالصلاۃ، اے بلال ٹھیک ہے اٹھو اور جب وقت ہو جائے تو لوگوں میں اعلان کر دو کہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز ہونے جا رہی ہے، نماز ہونے جا رہی ہے، یہ آواز سن کر سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ رہا، لیکن ابھی اس پر کچھ ہی وقت گزرے تھے کہ یہ بھی ایک مشکل کام تھا کہ آدمی اپنا کام چھوڑ کر کے جائے گلیوں میں، کتنی دور تک پکارتا پھرے، ہے نا۔ لہذا دوبارہ مشورہ ہوا اور بات اسی پر طے نہیں، لیکن زیادہ لوگوں کی بات یہی تھی کہ ناقوس جو ہوتا ہے وہ بجایا جائے، زیادہ لوگوں کی، جبکہ آپ موافقہ اس پر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ دو صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور سو رہا تھا، پھر ایسا ہوا کہ گویا میں خواب دیکھا، اور میرے سونے کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ گہری نیند میں آدمی سوتا ہے، بسا اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جگ رہا ہوں کوئی خواب دیکھتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کہیں کہ ایسا تھا گویا میں جگ رہا ہوں، میں سویا نہیں۔ اور ایک جلس میں ایک شخص، میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک شخص وہاں سے گزرتا، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ تو اس سے ہم نے کہا کہ یہ تمہیں بیچو گے نہیں؟ اس نے کہا تم یہ کیا کرو؟ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے، اور عام طور پر ہر طالب علم اس کو جانتا ہے۔ کہا تم اسے کیا کرو گے؟ کہا ہم اسے اپنے نماز کے لیے استعمال کریں گے، اس میں آواز کریں تاکہ لوگ جماعت سے نماز کے لیے حاضر ہوں۔ تو کہا کیا اس سے بہتر چیز میں نہ بتاؤں؟ اس سے بہتر کوئی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا وہ کیا؟ کہا اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ جب اذان نماز کا وقت ہو جائے تو ان میں تم میں کا ایک آدمی کھڑا ہو اونچی جگہ پر اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جو اذان ہے پوری ایسے ہی اس نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا آگے اور کہا جب جماعت کھڑی کرنی ہو، لوگ جمع ہو جائیں تو تم اس وقت کہو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی جیسے اقامت فرداً کہی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں بس اسی پر میری آنکھ کھل گئی، اسی پر میں بیدار اور میں بھاگا اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواب بیان کیا تو آپ نے کہا یہ اچھا اور مبارک خواب ہے، یہ سچا خواب ہے۔ بلال کی آواز چونکہ تم سے اچھی اور بلند ہے لہذا بلال کو یہ کلمات سکھا دو۔ اور ابھی فجر ہی کا وقت ہے، ابھی فجر کا وقت ہے۔ جب حضرت بلال کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ انہیں بتانے لگے اور بلال اذان دینے لگے تو اذان سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بھاگ کر کے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نے بھی ایسا خواب دیکھا، یہی خواب تو ہم نے بھی دیکھا۔ تو آپ سب فرمائے کہ ہاں لیکن عبداللہ تم سے سبقت دے گیا، وہ اس نے پہلے آ کر کے تم سے بتا دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اس طریقے سے اذان کا مسئلہ حل ہو گیا اور اسی دن سے یہ اذان جاری ہے، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ قیامت تک یہ اذان کا سلسلہ جاری ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس سلسلے میں سیرت متعلق قابل ذکر ہے وہ قبلے کا مسئلہ ہے۔ ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تھے تو آپ اس طریقے سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا اور آپ کا رخ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف۔ آ رہی بات سمجھنا؟ خانہ کعبہ آپ نے اپنے سامنے کیا، یعنی خانہ کعبہ میں گویا آپ جنوب شرق کی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں پر حجر اسود ہے، اس کے بائیں کھڑے ہوتے تھے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہے اور بیت المقدس آگے کی طرف ہے نا۔ بیت المقدس کیا ہے؟ آگے کی طرف۔ اس طریقے سے آپ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، گویا دونوں قبلہ آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا، ایک قریب ہوتا تھا اور ایک دور ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک آپ کو کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ کس طرف آپ رک کر کے نماز پڑھیں۔ اسی لیے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جانتے ہیں بتایا تھا پچھلی مجلس میں کہ مدینہ منورہ میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ کچھ انصار تھے جو مسلمان ہو گئے جن کا تسلط تھا، اور کچھ انصار تھے جو مسلمان
نہیں ہوئے تھے. اور تیسری جماعت کس کی تھی؟ یہودیوں کی. تیسری جماعت یہودیوں کی تھی. اور یہودی اہل علم مانے جاتے تھے, اہل کتاب مانے جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشرکین کی موافقت نہ کر کے اہل کتاب کی موافقت کرنے لگے. مکہ مکرمہ میں دونوں قبلہ آپ کے سامنے ہو جاتے تھے, لیکن مدینہ منورہ میں کام کیا تھا؟ مشکل بلکہ محال. کیوں؟ اس لیے کہ جنوب میں تھا کیا؟ مکہ مکرمہ, اور شمال کی طرف تھا شرق کی طرف بیت المقدس. دونوں ایک ساتھ جمع کیے جائیں یہ بڑا مشکل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی حکم آپ کو ملا نہیں. اسی لیے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہود کو اپنے قریب ہی کرنا تھا, اہل کتاب کے مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے, اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے تھے, رسالت پر ایمان لانے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 16 یا 17 مہینے, کتنا؟ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. لیکن یہودیوں کی شرارت برابر جاری تھی, جیسا کہ اگلی مجلسوں میں آپ کو معلوم ہوگا. وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے, مسلمانوں سے چڑھتے تھے, اور نہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اگرچہ بڑے اچھے بنے رہا کرتے تھے, لیکن پیٹھ پیچھے سے ان کی جڑ اٹھانے میں ایک چیز. دوسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے, اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کا قبلہ کیا تھا؟ جی خانہ کعبہ, ان کا قبلہ, بلکہ اصل یہ تمام مسلمانوں کا قبلہ وہی تھا. لیکن یہودیوں نے بعد میں اس کو قبلہ بنا دیا, اسی کے اوپر چل چکے تھے, ورنہ اصل ان کا قبلہ بھی یہی ہے, خانہ کعبہ. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اسی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. بیت المقدس کی قدر کیوں نہ ہو, خانہ کعبہ کی رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا کر کے اگرچہ بیت المقدس چلے گئے تھے, فلسطین چلے گئے تھے, لیکن وہ بھی کعبہ ہی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن یہودیوں نے بعد میں کس کو اپنا قبلہ بنا لیا؟ بیت المقدس کو. تو چونکہ یہود کی موافقت اللہ کے رسول صاحب نہیں ہوئی, آپ کے خلاف کرنے لگے, لہذا فطری طور پر بھی اور ان کے اس رویے سے متاثر ہو کر کے آپ کی خواہش یہ تھی کہ کاش کے ہمارا قبلہ وہی ہو جائے, اللہ کا حکم آ جائے کہ ہم, اب آپ نے ایک طرف نماز شروع کر دی تو اپنی دوبارہ اس کو نہیں بدلنا چاہتے تھے کہ ہم اپنی راہ سے بدلیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے. تو 17 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حضرت جبرائیل لے کر کے آتے ہیں کہ آج سے آپ کا قبلہ کیا ہوگا؟ بیت المقدس نہیں, خانہ کعبہ آپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پہلی جو نماز پڑھائی کس میں پڑھائی؟ مسجد نبوی میں. گویا کہ رخ کس طرف کیا؟ اب شمال کے بجائے آپ نے رخ کس طرف کر دیا؟ جنوب کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا, اور مسلمانوں نے بغیر کسی جھجک کے اس کے اوپر عمل کر دیا. چنانچہ اسی دن جب عصر کا وقت ہوا تو بنو سلمہ کے لوگ, جہاں آج مسجد قبلتین, جہاں مسجد سے قبلتین ہے, وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی, وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعات پڑھ چکے تھے, 2 رکعات پڑھ چکے تھے کہ ایک شخص ادھر سے جاتا اور کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول نماز پڑھی ہے اور آپ کو قبلے کے تبدیل کرنے کا آپ کو حکم ہو گیا.
اور میں آپ کے ساتھ خانے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں. یہ سننا تھا کہ مسلمان اسی حالت میں نماز ہی کی حالت میں امام آگے آ گیا اور پچھلی والی صف اگلی صف بن گئی اور اگلی صف پچھلی صف بن گئی. اسی حال میں مسلمانوں نے اپنا رخ کو پھیر لیا. یہ بنو سلمہ البتہ قبا کے لوگوں کو دوسرے دن فجر میں خبر ملی. اہل قبا کو دوسرے دن فجر میں خبر ملی ہے اور ان لوگوں نے بھی اپنا رخ کس طرف کر لیا؟ خانے کعبہ کی طرف کر لیا. اس وقت سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کیا ہو گیا؟ خانے کعبہ ہو گیا. لیکن ایک کام کی بات یہاں آپ کے سامنے اور رکھ دوں. حالانکہ میں نہیں رہنا چاہتا ہوں، زیادہ ہو رہا ہے، لیکن سنتے چلیے. خانے کعبہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرنا تھا تو تینوں قسم کے لوگ، وہ لوگ جو یہودی تھے وہ بھی اپنی زبان دراز کرنے لگے، جو مشرک تھے وہ بھی اپنی زبان دراز کرنے لگے، اور جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی اپنی زبان دراز کرنے لگے. تینوں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں بھی ہے کہ اپنے چاہے جو کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہے نا، سارے گناہ کا کام کر رہے ہیں. چوری بھی کر رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. لیکن اگر کسی ایسے شخص جس نے داڑھی رکھی ہے وہ کر دیا ہو کام تو جی سارے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دو. اللہ کے بندے تمہارے لیے جائز ہے، سب کچھ کرتے رہو، اور اس کے لیے جائز جیسے تمہارے لیے حرام ہے اس کے لیے بھی حرام ہے کہ نہیں؟ اس میں پروپیگنڈا کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا ہے جس کے دل کے اندر مرض ہوا کرتا ہے، جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے، جس کے ایمان میں کینسر ہوتا ہے، وہ اس قسم کی باتیں دین اور اہل دین کے خلاف اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ آج بیٹھ جائیے تو ہماری مجلس کے اندر ہمارے خیال سے مولویوں کے خلاف جتنے چٹکلے اور لطیفے بنے ہوئے ان کے خاص طور ان کے کھانے سے متعلق ہے کہ نہیں؟ حالانکہ دیکھا جائے تو دوسرے لوگ زیادہ کھاتے ہیں، مولوی تو نہیں کھاتا، ورنہ بیٹھ کے تجربہ کرنے کون زیادہ کھاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن سارے چٹکلے کس کے خلاف بنے ہوئے ہیں؟ کھانے پینے کے جی مولویوں کے خلاف بنے، داڑھی والوں کے خلاف بنے ہوئے. یہ کیا ہے صاحب؟ برا نہ مانیں گے، یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یا تو آپ نے دین کو سمجھا اور یا پھر یہ آپ کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان کی آواز ہے جو آپ سے بلوا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جھوٹ بولنا مولوی کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے. کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ یہ تو نہیں کہ مولوی پر بڑا گناہ ہوگا آپ پر چھوٹا گناہ ہوگا. تو ہے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ ایک آدمی بے نمازی ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے، وہ جھوٹ بولے تو اس کو چھوٹا گناہ ہوگا. جھوٹ بولنا اس کے لیے گناہ صغیرہ ہے، اور مولوی پر اس کے لیے کیا گناہ ہے؟ ایسا تو ہے. خیر یہ بات کی ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خانے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع نہیں کرنا تھا کہ تین قسم کی آوازیں اٹھنے لگی. مشرکین نے کیا کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود اپنے دین کے بارے میں شبہ ہو گیا. انہیں یہ خود نہیں معلوم کہ حق کیا ہے. کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں، کبھی ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں. دیکھنا تو عنقریب اب وہاں پر گھبرا گئے ہیں. عنقریب دیکھنا کہ وہ خود تمہارے دین کی طرف پلٹ آئیں گے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. منافقین نے کیا کہا؟ وہ منافقین سے مراد وہ ہیں جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے، جو بعد اسلام کی طرف کا ظاہر کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ یہ بتاؤ، اب آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کا قبلہ کہاں ہے؟ خانے کعبہ کی طرف. تو اب تک جو آپ نماز پڑھتے رہے اس کا حال کیا ہوگا؟
بتاؤ نماز بیکار گئی تمہاری؟ اور یہ بتاؤ جن کا انتقال ہو گیا ایسے نماز پڑھتے پڑھتے، اس کا مطلب بے نمازی ان کا ہو کے قبر ہے۔ تیسرا گروپ جو یہودیوں کا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہجرت بہت بھاری پڑی، اب 16-17 مہینے کے بعد انہیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے نا، تبھی تو یہ ہمارا قبلہ چھوڑ کر کے اپنے قبلے کو یاد کرنا، ادھر رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اس قسم کی مختلف آوازیں اٹھنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سب کا ایک جواب دیا کہ یہ ساری کی ساری بیوقوفی کی بات ہے، ساری کی ساری کیا ہیں؟ بیوقوفی۔ اللہ نے کیا کہا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ قرآن مجید کی آیت کا ایسا کس پارے کی؟ دوسرا پارہ یہی تو شروع ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بیوقوف لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیوقوفی کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ بیوقوف لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ جس قبلے کی طرف اب تک تھے، آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے قبلے کو چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے اختصار کے ساتھ صرف 2 لفظوں میں دیا، کہا آپ ان سے کہہ دیے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ تعالیٰ کا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ اور جب مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی، جب تک اللہ نے مناسب سمجھا ہمیں حکم دیا کہ یا ہمیں چھوڑے رکھا کہ ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں، ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ نہیں اس طرف رک کر کے نماز پڑھو، تو ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، آمنا اسے بننا سمعنا وأطعنا، جو اللہ نے کہا ہم نے اس بات کو مان لیا۔ دوسری بات، یہودیوں پر چوٹ کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے کہہ دو کہ اصل گمراہی پر تم لوگ، یہی قبلہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بھی رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بنایا ہے، اس قبلے کو دوسرے نے بنایا، اور تم اپنے کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہی قبلہ تمہارا ہے اور تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حق بات کی توفیق دی تو تمہیں چڑ ہونے لگی؟ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی زانیہ عورت کسی گاؤں میں ہے تو وہ قطعاً نہیں چاہے گی کہ گاؤں کی کوئی دوسری عورت پاک بار رہ جائے، وہ بھی چاہے کہ ساری عورتیں زنا کر لیں گے تاکہ میرے اوپر انگلی اٹھانے والا کوئی نہ رہ جائے، ہے کہ نہیں؟ ایک کمرے میں 4, 6, 8, 10 آدمی رہتے ہیں اور کوئی فجر کے لیے نہیں اٹھتا، کوئی جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جاتا، تو وہ کبھی نہیں کہیں گے ہمارے کمرے میں آ کر کے وہ آدمی رہے جو فجر کے لیے نماز پڑھنے ہے۔ بات صحیح نہیں جی ہے نا؟ صحیح۔ تو چور یہ چاہے گا کہ سارے لوگ چور بن جائیں، زانیہ اور چاہے ساری عورتیں زنا کرنا شروع کر دیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ تمہیں چڑ ہو رہی ہے کہ ہم نے کیوں اپنا قبلہ بدل دیا، جبکہ تمہارا بھی قبلہ یہی تھا، تم بھی گمراہی پر ہو۔ اور میں اپنے طرف نہیں کہوں ساتھی مسند احمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی ہمارے اوپر لا یحسدوننا علی شیء، ہمارے اوپر کسی اور بات پر اتنا حسد نہیں کرتے ہم سے جتنا حسد ہم سے ہم سے 3 باتوں پر کرتے ہیں، 3 باتوں پر ہم سے چڑھتے ہیں کہ کسی اور بات نہیں چڑھتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جمعے کے دن کو مبارک قرار دیا، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور وہ جمعے کے دن نہیں پا سکتے۔
اس لیے یہودی کس دن کا احترام کرتے ہیں؟ یوم السبت کا، یہ قرآن مجید میں ہے۔ نصارہ کس دن کا احترام کرتے ہیں؟ یوم الاحد کا، اتوار کا۔ اور مسلمان جمعہ کا، جمعہ ہی کا دن ہے، مبارک دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس نے ان کے اندر روح پھونکی۔ تو اللہ نے ہمیں اس جمعہ کے دن کی ہدایت دی، ہمیں اسے گمراہ کر دی۔ اور دوسری بات، اللہ نے ہمیں قبلہ کی ہدایت دی ہے، اور قبلہ سے وہ بھٹک گئے۔ یہودا کی خانہ کعبہ اصل قبلہ یہودیوں کا بھی یہی قبلہ، حضرت ابراہیم اور اسحاق کا بھی یہی قبلہ رہا، اور تمام مسلمانوں کا یہی قبلہ ہونا چاہیے۔ خصوصاً اے یہودی لوگ، تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر، تو جب ملت ابراہیمی پر ہو تو خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانو، اور نہیں اگر تم سے غلطی ہے، تمہیں کوتاہی ہے، تو جو صحیح راستے پر چلا اس سے چڑھتے تم تو۔ اور تیسری چیز جس پر ذرا چڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مشکل ہے کہ شاید میں کہوں تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے جی، روبی صاحب بتلا دیں تیسری چیز، اس لیے میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، اور صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسری چیز کیا؟ ہاں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام کے پیچھے آمین کہنے کی توفیق دی ہے۔ امام کے پیچھے، تو امام کے پیچھے آمین بولنے سے بھی یہودی خوب چڑھتے ہیں۔ ساتھیوں، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ سنت آمین جہر سے بولنا ہے، ورنہ آہستہ بولنا تو انہیں کیا سوچتا ہے؟ سوچیں آپ، اگر آہستہ بولی جائے آمین تو کس بات پہ چڑھیں گے؟ سنیں گے؟ چڑھیں گے کب؟ جب ان کو معلوم ہوگا تب نا۔ اور جب آہستہ بولی جائے تو معلوم کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، اور امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں، آمین کہنے سے بھی بہت زیادہ چڑھتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا، اور خود سورہ بقرہ کے اندر جہاں قبلے کا حکم نازل ہوا ہے وہی پر بیان کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کی کتابوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور وہ اسی طریقے سے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوتھی چیز جو اہم حادثہ پیش آیا اس زمانے میں وہ کیا تھا؟ قبلے کا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف ہونا۔ اور پانچویں چیز جو باعث عبرت ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی اس پر توجہ دیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے ہی محترم، محسن اور عزیز صحابہ کرام کی وفات تھی۔ آپ کو ان کی وفات پر بڑی تکلیف ہوئی، اور یہ مرحلہ مسجد کی تعمیر کے دوران ہی پیش آیا۔ پہلے صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ الخزرجی الانصاری، پچھلی مجلس سے اس سے پہلے مجلس میں رہا ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی اونٹنی اپنے یہاں اپنے گھر لے کے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال کی طرح سے آپ کے قریبی، یہ پہلے وہ صحابی ہیں انصار میں سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور اسلام کو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں انہوں نے پھیلایا، سب سے پہلے انہوں نے پھیلایا، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز انہوں نے پڑھی۔ حضرت اسعد بن زرارہ یہ بڑے قائل کے صحابی تھے۔ ہوا یہ کہ ابھی مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی کہ ان کے گلے میں ایک گلٹی نکلی جس سے بڑی تکلیف ہوئی، اور وہی گلٹی ان کے لیے جان لیوا ثابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں ابن ماجہ کے اندر صحیح سند سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار آپ نے کئی کیا، داغنا ہوتا ہے نا، علاج کا ذریعہ جو ہوتا ہے کئی، وہ تین بار آپ نے کیا، اور آپ نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں اپنی کوئی کوشش نہیں چھوڑوں گا، ان کے علاج کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا،
لیکن ان کی جان بچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ ساتھیوں ذرا سوچے تھا، یہ اس وقت کا مرحلہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسعد ابن زرارہ کے محتاج تھے دنیاوی طور۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو الخزرج کے جو نقیب بنائے تھے آپ نے، ان میں اسعد ابن زرارہ گویا خزرج کے سب سے بڑے مانے گئے تھے۔ اور یہی نہیں، جو آپ نے بیعت عقبہ کے موقع پر 12 نقیب متعین کیے تھے، ان کے اوپر نقیب حضرت اسعد ابن زرارہ کو رکھا، سب کے اوپر ان کو نقیب بنایا۔ اور یہ بھی بتا دوں، ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کے لیے کسی اور کو مناسب نہیں سمجھا، مقام کے مناسب نہیں پایا، بلکہ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نقیب کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ کسی کو نقیب متعین کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا اب تمہارا نقیب میں ہوں، تمہارا نقیب میں ہوں۔ یعنی اسعد ابن زرارہ کا بدل میں کوئی اور کسی اور کو نہیں پا رہا۔ یہ اسعد ابن زرارہ تھے، ان کے انتقال پر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے یہودی اور مشرکین پروپیگنڈا کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کون سا نبی ہے، یہ تو اپنے عزیز ترین آدمی کو بھی نہیں بچا سکتا، یہ تو اپنے عزیز ترین آدمی، پیارے سے پیارے شخص کو بھی موت سے بتا نہیں سکا، یہ بھی کوئی نبی؟ جیسے کہ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس کو کوئی کرامت نہیں، کوئی ولی ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو یہیں سے عبرت لینی چاہیے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کسی کو کوئی شرکت حاصل نہیں، نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس میں کسی کی مشیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا وہ کرتا۔ کسی کو تکلیف ہو، کسی کو پریشانی ہو، کسی کو یہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں کسی طرف توجہ نہیں دیکھتا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، انسان کے اوپر مبنی ہوا کرتا ہے۔ تو پہلے صحابی جن کا انتقال ہوا وہ کون ہے؟ حضرت اسعد ابن زرارہ ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس واقعے سے پہلی بات مجھے ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، آپ نشان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں کسی بھی قسم کی کوئی شرکت نہیں رکھتے۔ اور تیسری جو بڑی اہم چیز ثابت ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی غنی اور بے نیازی ہے۔ غنی مطلق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ساری دنیا کے لوگ اس کے سامنے مجبور محض ہیں۔ وہ جبار ہے، وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ مجبور ہیں۔ دوسرے صحابی انصار کے سردار جن کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لے آئے تو قیام پذیر تھے، حضرت کلثوم ابن حجم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی دنوں میں ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ یہ دو واقعات تھے جو اس زمانے میں پیش آئے۔ ساتھیوں مدینہ منورہ کے اندر جو اس درمیان پیش آئے کے بعد اہم واقعات کا ذکر ہوا، اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں سیرت نبوی سے متعلق۔ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ میں استقرار نصیب ہوا، بلکہ اس سے پہلے سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن نسائی میں مسند احمد حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چھپ کر کے نکلے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے ہیں، تو اس وقت ایک بڑی اہم بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی میں، سنن نسائی مسند احمد حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اخرجوا نبیہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اخرجوا نبیہم انا للہ و انا الیہ راجعون، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اپنے یہاں سے نکال دیا، اب انا للہ و انا الیہ راجعون، اب ان کی خیر، اب ان کی خیر کیوں؟ خیر آدمی کا، نیک آدمی کا کسی معاشرے میں، کسی شہر میں وجود
حفاظت اور امان کی دلیل ہوا کرتی ہے، لیکن بشرطے کہ وہ نیک رہے، بشرطے کہ وہ یہ نہیں کہ جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک شخص ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، لوگوں سے اس کا کوئی لین دین نہیں، باہر سڑک کے اوپر لوگ ننگے ناچ رہے ہیں، گانا بج رہا ہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، بس مسجد میں بیٹھ کر کے کیا ہے اللہ 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 کر رہا ہے. اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ جی کیا کہیں گے؟ بڑا نیک ہے نیک، وہ مجرم ہے ساتھیوں، وہ مجرم ہے، اللہ کا راضی ہے وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں، وہ فسادی ہے وہ نیک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ عہد لیا ہے آپ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، وہیں پر یہ بھی عہد لیا ہے کہ اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانا. اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانا. تو اپنے آپ اچھے بنے رہنا اور لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھنا. امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر، امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک اسرائیلی روایت نقل کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص بڑا نیک تھا، بڑا نیک تھا، اور 40 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ کے بلد میں لگا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم نے اتنا کچھ کیا ہے، سب اپنے لیے کیا ہے، تم نے میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے کیا کیا؟ یہ سب کچھ تم نے کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا، لیکن اللہ کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا سب کچھ اللہ ہی کے لیے تو کر رہا ہوں، ذکر اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ سارا کام اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں. کہا یہ سارا کا سارا فائدہ صرف تیرے لیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف تیری ذات کو ہے. آیا میری نافرمانی دیکھ کر کبھی تیرے ماتھے پر شکر بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میرے حکم کی عدولی دیکھ کر کبھی تیرے دل کے اندر دھڑکن پیدا ہوئی ہے کہ نہیں پیدا ہوئی؟ میرے خلاف چلنے والوں کو دیکھ کر کے کبھی تجھے غصہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اگر یہ تین چیزیں نہیں پائی گئی تو تم میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو تم نے آج تک کچھ نہیں کیا. تو یہ ہے نیک ساتھی. اسی لیے مسلمانوں کی شان امتیاز کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، صرف اپنے لیے نہیں. اپنی عبادت کرنے کے لیے عیسائی کافی تھے گرجا گھروں میں بیٹھ کر، اور کتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ بسا اوقات اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیر کو الٹ کے لٹکا کر کے اتنی تکبیر اٹھاتے تھے، اللہ 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 کرتے تھے. ہمارے ہندوستان کے لوگوں نے پنڈتوں کو نہیں دیکھا کہ گنگا کے کنارے سردی کے موسم میں صرف ایک کپڑا پہن کر کے رام نام جپتے رہتے ہیں. اپنے لیے کر رہے ہیں وہ؟ جی اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اللہ کے مخلوق کے لیے سب سے بہتر، مخلوق کے لیے سب سے نفع بخش ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا آدمی وہ ہے جو جہاں اپنی فکر کرتا ہے وہیں دوسروں کی بھی فکر کرے. ساتھیوں آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ابھی روڈ کے اوپر جائیں، اللہ نہ کرے اچانک کوئی گاڑی ہے اور کسی کو ایک ٹھوکر مار دے، تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے اٹھانے کے لیے دوڑے گا نہیں، ہاسپٹل لے جانے کے لیے. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ لیکن یہ بتائیے ایک شخص کفر کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، جہنم میں جانے کا کام کر رہا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے دوڑتے ہیں؟ سوچیں، یہاں اس کی دنیا بگڑ رہی ہے، کیا آپ کوشش کر رہے ہیں، وہاں اس کی پوری آخرت بگڑ جا رہی ہے. اس کے لیے آپ کیوں نہیں دوڑتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ آپ ہے بات منطقی صحیح نہیں صحیح میری بات؟
شان کے خلاف ہے، یہ کام ان کے مزاج اور ان کے شان کے خلاف ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موضوع بڑا لمبا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر دشمنی لوگوں نے کیوں مول لی تھی، حالانکہ ان سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور بھی موحد لوگ تھے نا موحد لوگ، شروع سیرت بیان کرتے ہیں کون کون سے موحد تھے، ان میں حضرت زید بھی تھے، سعید بن زید کے والد، لیکن لوگ ان کے مخالف کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ انہیں صرف اپنی فکر تھی، امت کی فکر، قوم کی فکر نہیں تھی، اس لیے ان کے مخالف کوئی نہیں ہوا، اسی لیے وہ شخص جو مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، سارے لوگ اسے نظرانہ پیش کرنے چلے جایا کرتے، جمعرات کی روٹی سارے لوگ دینے چلے جایا کرتے، لیکن ایک آدمی جو میدان میں آ کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے سارا اس کے مخالف، بھائی تمہیں اس سے کیا جاؤ تو اپنا کام کرو، جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ نیک آدمی کسی شہر کے اندر، کسی ملک میں، کسی گاؤں میں موجود ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور بندوں کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ بھلائی کا حکم ضرور کرو، برائی سے ضرور روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول سے مخالفت یہی تھی کہ آپ نے بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اخرجوا نبیہم انا للہ و انا الیہ راجعون لیہلکن، اب یہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے قرآن مجید میں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، انہیں ستایا گیا ہے، اب انہیں بھی تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ تھوڑے ہیں اور کمزور ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس کھانے کی چیز نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، یعنی کوئی ان کی مدد کرے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو جہاد کی اور قتال کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن 5 منٹ کا شیخ نے مجھے وقت دیا ہے، اس میں ایک اور بات کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ عام طور پر، خاص طور پر جو خالص دنیاوی تعلیم رکھتے ہیں اور دنیاوی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ یہ سوال کریں گے آخر کہ اب تو مسلمان اپنے دین کو بچا کر کے چلے آئے تھے، ہے نا، انہیں یہاں جگہ مل گئی تھی، سکون اور اطمینان مل گیا تھا، سب کچھ تھا، آخر اب جہاد کی اجازت کا کیا معنی رکھتا ہے؟ جہاد کیا تو وہاں ملنی چاہیے جہاں مقابلہ تھا نا، جہاں ٹکراؤ تھا نا، جب تک مارے جاتے رہے، کاٹے جاتے رہے، سر تنگ کیے جاتے رہے، تب تک انہیں جہاد کی اجازت نہیں ملی۔ لیکن اب جبکہ کیا کہیں دور چلے گئے، جہاں انہیں نماز پڑھنے کی، دین کے تبلیغ کرنے کی اجازت ملی، اب جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ساتھیوں، خیر یہ تو ایک اور مسئلہ ہے، لیکن اس کی دنیاوی بھی بہت بڑی وجہ تھی، دنیاوی بھی بہت بڑی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی۔ دنیاوی وجہ کیا تھی؟ میں صرف 3 باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، 3 باتیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، مسلمان جس لیے ایمان لے آئے تھے اور جس لیے ہجرت کیے تھے، یہ مقصد ان کو حاصل ہو گیا، وہ بڑے خوش تھے، اگرچہ اپنے خاندان کو چھوڑا تھا، اگرچہ اپنا سارا مال و دولت چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنی ساری جائیداد چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن پھر بھی خوش تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کے لیے مسلمان ہوئے تھے وہ مقصد یہاں پر حاصل ہو رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت۔
اور اپنی آخرت کی فکر یہاں پر حاصل ہوتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ساتھیوں اور پڑھے لکھے لوگوں یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام سے یا مسلمانوں سے کافروں کی لڑائی اور دشمنی اس لیے نہیں ہے کہ یہ کافر اور یہ مسلمان ہے، اس لیے نہیں۔ کافر لوگ مسلمانوں کے خلاف اس لیے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا نام لینا، اس لیے نہیں۔ اصل لڑائی کچھ اور ہے، اس پر توجہ دیں۔ اگر دور نہ جائیے، دنیا کی سیاست پر اگر آپ نظر کریں تو یہ چیز آپ کو بہت اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی، بڑے واضح۔ دور نہ جائیے، مثال کے طور پر یہ بوسنا اور ہرزگ، اس نافیہ کے جو علاقہ تھا، بوسنا کے سارے لوگ کمیونسٹ تھے، نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے، عورتیں پردہ کرنا جانتی ہی نہیں تھی، پتہ کیا کی، بلکہ جب یہاں سے دعات گئے ہیں تو انہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ پردہ کیسے کرنا چاہیے، پردہ کرنا جانتی تھی نہیں جانتی، اور کہیں بس مسجد میں نہ مسجد جمعہ کی شاید نماز پڑھتے رہے، بس وہ بھی وہی لوگ جن کے نام لکھے ہیں گنے چنے بس۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے، عبادت ان کے پاس نہیں ہے، اسلامی شعار ان کے پاس نہیں تھا، نہ لباس میں نہ شکل و صورت میں کسی چیز میں نہیں تھا۔ ان کا مفتی بھی جو تھا وہ بھی داڑھی موچھا صاحب، اسلامی شعار بھی نہیں تھا۔ لیکن جتنا انہیں ظلماً ذبح کیا گیا ہے دنیا کی تاریخ میں اس انسان نے نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج بعض وہ ملک جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، اگر دیکھ لیں کہ جس علاقے کا مسلمان دین سے جس قدر دور ہے اس پر اتنی زیادہ ہی پریشانی کافروں کی طرف سے آتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا سب سے بڑا پیر شیطان یہ کبھی گوارا نہیں کرتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا نام بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ خطرہ ہے کہ مسلمان کبھی اپنے دین کا دوبارہ پلٹنا ہے۔ اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرارے آردو خالص نو میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سے ہر گاہی سے جو غالب ہو۔ ان کو خطرہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والا ایک ہے، کہیں اس میں دین کے ماننے والے نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ تو حضرت شیطان کبھی بھی اس سے موافق نہیں ہو سکتے کہ مسلمان کہیں اطمینان کیے۔ کیوں؟ خطرہ ہے کل مسلمانوں کی طاقت بڑھی تو آ کر کے مکے پر دوبارہ قابض ہو جائیں گے۔ لہذا حضرت شیطان نے انہیں ابھارا، قریش نے اقدام کیا، دوسرے مشرکین نے ان کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 28 لڑائیاں لڑنی پڑی۔ اپنی 10 سالہ زندگی میں کتنے؟ 28 جہاد کرنے پڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا سلسلہ ساتھیوں اب سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ قریش نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے تھے؟ میں سوچا تھا کہ آج 5 منٹ اور شیخ میدان آپ کے سامنے ہے، آپ نہیں لوگ تو سننے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ دیکھیے اختصار کے ساتھ میں 3 باتیں بیان کی کافی۔ قریش نے کیا کیا کہ مسلمان مجبور ہو گئے ہتھیار اٹھانے، صرف 3 چیزیں رکھنے بتائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں انصار میں سے ایک گروپ مسلمان ہو گیا تھا اور ایک گروپ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ البتہ سلطہ اور بڑھائی کس کو حاصل تھی؟ جو گروپ مسلمان تھا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار تھے۔ تو قریش نے یہاں کے مشرکین کو، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا جو بعد میں منافق بنا اور سب سے بڑا منافق بنا، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی مشرکین کو، مسند احمد کے اندر یہ حدیث نہیں، مسند احمد میں اور سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، سنن ابو داؤد میں سنن ابو داؤد سے نقل کر رہا ہوں، ان کو خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھی کو پناہ دی ہے، حالانکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی خیر ہوتی تو اپنے یہاں سے نکالتے کیوں؟ نعوذ باللہ۔ تو دیکھو ایک
اکٹھا ہو کر کے اس سے لڑائی کرو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم اکٹھا ہو کر کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہارے جنگجو لوگوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی بےعزتی۔ سورہ ابو داؤد میں دیکھیے کافروں کا یہ خط انہی الفاظ میں تقریباً لکھا ہوا، تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دی، اس سے لڑائی کرو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، جہاں جانا چاہے وہ جائے، اور یا پھر ہم اکٹھا ہو کر کے آئیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو غلام بنا دیں گے اور ان کی بےعزتی کریں گے۔ ساتھیوں، مشرکین اور عبداللہ ابن ابی تو چاہتا ہی تھا، کیوں عبداللہ ابن ابی کو اللہ کے رسول کو خصوصی طور پر چڑھتی؟ وجہ کیا تھی کہ انصار جب آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی نبوت سے 5 سال پہلے، نہیں آپ کی آمد سے تقریباً 5-6 سال پہلے جنگ بعاث جو ہوئی ہے، اوس اور خزرج قبیلے، اس کا سلسلہ پہلے بیان کر چکا ہوں، اوس اور خزرج کے اندر جو لڑائی ہوئی جن کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، پھر ان کو عقل آئی ہے کہ اب دونوں قبیلے مل کر کے ہمارا کوئی ایک حاکم ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ ہمارے اندر لڑائی نہ ہونے پائے، اور سب لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ بنانا چاہا تھا، بلکہ اس کا تاج، اس کے تاج میں ہیرے جڑے جا چکے تھے، یعنی بالکل تیاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کر کے آپ کی طرف ہو گئی تو آپ کے بارے میں حسن، لہذا جب اس کو یہ خط موصول ہوا، اس نے اپنے ہمنوا لوگوں کو دکھلایا، کہا کہ دیکھو ان کو بلا کر کے ان لوگوں نے ہمارے اوپر کیا مصیبت ڈالی ہے، ہم سے مسکا، چلو ہم ان کو کہتے ہیں یا تمہارے یہاں سے نکل جائیں یا تو لڑائی کرنے کے لیے تیار۔ لوگ اپنی جماعت کو اکٹھا کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کرے ایسا معاملہ پیش آنا۔ آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے، کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ قریش کی دھمکی نے تمہارے اوپر بڑا اثر کیا ہے، بڑا اثر کیا ہے، لیکن یہ بات سوچ لو، تم قتل کس کو کرو گے؟ اپنے بھائی کو قتل کرو گے؟ تو جتنا قریش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں ویسے تم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے، جیسا کہ مادی کی تاریخ میں بتا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات کچھ ایسے انداز میں کہی ان کے سمجھ میں آ گئی اور سارے کے سارے لوگ، اب ظاہر بات ایسے موقع پر خاموش رہنا اچھی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو دھمکی دینا شروع کیا، مسلمانوں کو دھمکی دینا شروع کیا اور کہا کہ یہ نہ سمجھو تمہاری پکڑ سے باہر جا چکے ہو، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم وہاں آ کر کے تمہیں سزا دے سکتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف مسلمان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سویا نہیں کرتے، خود مسلمان سوتے تھے پھر بھی ہتھیار سے لیس ہو کر، صبح کو نکلتے تھے پھر بھی اپنے ساتھ ہتھیار لے کر کے، پتہ نہیں ہمارے اوپر دھاوا بولتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سے بخاری شریف کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے گویا کہ یہ معاملہ 1-2 مہینے میں نہیں 8-10 مہینے کے بعد بھی یہ صورتحال تھی، حضرت عائشہ کی رخصتی ہو گئی پھر بھی یہ صورتحال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں کروٹ بدل رہے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آتی، صحیح بخاری شریف کی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کیا معاملہ ہے؟ کہا کاش کہ میرا کوئی ساتھی آتا جو ہمارے گھر پر پہرا دیتا تاکہ میں اطمینان کی نیند سو لیتا۔ ذرا سوچیں ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، مسلمانوں کیا معاملہ رہا ہوگا، کس خوف میں رہتے ہوں گے؟ بلکہ بعض مسلمان تو چیخ پڑے کہ کب ہمارے اوپر امن آئے گا کہ ہم امن کے ساتھ زندگی بسر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس پر سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوتی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور خوف کے بعد تمہیں امن نصیب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوف میں تھے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اتنے میں ہتھیار کی جھنکار سنائی دے رہی، آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر باہر نکال کے دیکھا، پوچھا کون؟ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص۔ کہتے ہیں کون؟ کہا سعد بن ابی وقاص۔ کہا اس وقت تم یہاں کہاں آ رہے ہو؟ کہا کہ میں لیٹا ہوا تھا
مجھے احساس ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، آپ کے گھر پر پہرا دینے کے لیے میں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ سوئے ہیں تو آپ کے سونے میں کھرراٹے کی آواز سن لی، کتنے اطمینان سے آپ سو رہے تھے۔ اس کے بعد سے مسلمان اللہ کے رسول کے گھر پہرا دینا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس۔ تیسری بات یہ ہے ساتھیوں کہ مسلمانوں کے اوپر ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ پورے عرب کے لوگ عمرہ کر سکتے تھے، پورے عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے تھے، پورے عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کر سکتے، زیارت کر سکتے تھے، لیکن اگر مجرم تھے نعوذ باللہ تو کون تھے؟ مسلمان تھے جو وہاں تک نہیں جا سکتے۔ اس کی سب سے واضح مثال سے بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ مدینہ منورہ کے سرداروں میں سے، ان کی دوستی مکہ مکرمہ کے سردار امیہ ابن خلف سے تھی، پرانی چلی آ رہی تھی۔ جب امیہ ابن خلف مدینہ آتا تھا تو ان کے یہاں ٹھہرتا تھا، اور یہ مکہ مکرمہ تو اس کے یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایک بار وہ مکہ مکرمہ کی طرف گئے، امیہ کے پاس ٹھہرے تو امیہ سے کہا کہ ابو صفوان ایسا کرو، دیکھو کوئی وقت مناسب ہو جب لوگ نہ ہو تو خانہ کعبہ کی آیا میں طواف تو کر لوں، میں خانہ کعبہ کا طواف تو کر لوں۔ تو کہا ٹھیک۔ چنانچہ ایک دن جب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، انہیں لے کر کے نکلے، کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کون ہے یہ صرف سے آیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر حملہ نہ کرتے ہیں۔ تو کہا لے کر کے نکلے تھے کہ سامنے بدبخت ابو جہل مل گیا۔ حالانکہ چھپ کر کے نکلے تھے کوئی دیکھنے نہ پائے، لیکن کون مل گیا؟ ابو جہل مل گیا۔ کہا کہ ابو صفوان یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ابو صفوان یعنی امیہ ابن خلف، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یہ یثربی بھائی ہمارے یثرب کے دوست سعد بن معاذ ہیں۔ کہا اچھا تم ہی لوگ ہو جنہوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کی قسم اگر تو ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتا تو بھی سنا تھا تجھ کو۔ اس پر دونوں میں تکرار ہو گئی، کس میں؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے اندر، اور سعد بن معاذ سے جلی کے بھی سنانے لگی۔ تو امیہ نے کہا کہ ارے میرے بھائی، تم مکہ کے سردار کو کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو، ان کے سامنے تو کوئی سر اٹھا کے نہیں جلدی دیکھتا نہیں، تم نے یہ باتیں کر رہے ہو۔ کہا کہ تم بھی خاموش رہو، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہیں قتل کرنا۔ یہ سننا تھا کہ امیہ کہا کہ مجھے قتل کریں گے؟ کہا مکے میں، کہا قتل کریں گے؟ کہا یہ نہیں بتایا ہمارے نبی نے، البتہ یہ ضرور بتایا ہے کہ قتل کیے جاؤ۔ کہا کہ محمد تو جھوٹ نہیں بولتے، کہا کہ محمد تو جھوٹ نہیں بولتے۔ چنانچہ معاملہ وہیں پر درہم برہم ہوا۔ امیہ اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہمارے یثربی بھائی نے ابھی ہم سے کیا کہا تمہیں معلوم ہے؟ کہا کیا کہا؟ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد ہمیں قتل کریں گے۔ تو اس نے بھی ان کی بیوی نے کہا کہ ہوش میں رہیں، محمد تو جھوٹ نہیں بولتے، محمد تو جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی اس واقعے سے ظاہر یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو حج اور عمرے اور مکہ خانہ کعبہ کا طواف بھی روک دیا تھا، جبکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ایک عام چیز ہے، سواء العاکف فیہ والباد، دور سے آنے والے ہیں، وہاں رہنے والے ہیں، اس گھر کے اوپر سب کے سب برابر کہا کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو طواف نہیں کیا جانا تھا، اور اس قصے کا تکملہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، صرف یہ ظاہر کر کے کہ مسلمان ہتھیار اٹھانے پر مجبور تھے، مسلمان ہتھیار اٹھانے پر مجبور تھے، زیادتی کے طور پر، ظلم کے طور پر، پہل کے طور پر انہیں ہتھیار نہیں اٹھایا تھا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے پہلے ہتھیار اٹھایا ہے، اس کے بعد تم ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے ہو، اور جب ایک بار ہتھیار اٹھ گیا تو قیامت تک
نہیں گرے گا، اٹھا ہی رہے گا اور جہاد قیامت تک باقی رہے گا جب تک مسلمان اللہ کا نام لینے والے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہاد اور حقیقی جہاد کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان سے بھی جہاد کی توفیق دے، اپنے مال سے بھی جہاد کی توفیق دے، ہاتھ سے بھی جہاد کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے محبت کرنے، آپ کی سنت سے محبت کرنے، آپ کی سیرت کو سیکھنے اور اس مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑی معذرت کے ساتھ ساتھیوں وقت لے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے، الحمدللہ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بھائیوں بار بار ہمیں ایسی نعمتوں کے ملے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دین کی محفل میں شریک ہونا، قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا آج کے زمانے میں اتنا ضروری ہے۔ شروع پہلی قسم میں یا پہلی بڑی کی اس میں بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت سارے دروس ہیں، لیکن اس میں بہت ساری ملاوٹیں بھی ہیں۔ تو ایسی سچے دلیلوں کے ساتھ سیرت کے یہ دروس جو ہم سن رہے ہیں، ان پر بھی ہم اللہ کا بار بار شکر ادا کریں۔ اور میں آپ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ شیخ محترم کے لیے بھی آپ ضرور دعا کریں کہ اور اللہ رب العالمین ایسے موقع بار بار ہمیں نصیب فرمائے۔ اور شیخ صاحب سے میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن ایک اور درس کے بارے میں آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ شیخ محترم ایک اور سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جو ہمارے ظلم جو وہ ہے اصلاح قلوب کے حوالے سے، دلوں کی اصلاح کے حوالے سے، اور یہ بھی بہت بڑا قیمتی درس ہے۔ آج ظاہری اسلام کے بارے میں تو بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی اصلاح کے حوالے سے جو کہ بڑا اہم موضوع، اور وہ اس کا آغاز آج سے کچھ سال پہلے کر دیا گیا تھا، لیکن سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ اور ہم شیخ محترم سے امید کرتے ہیں کہ اس موضوع پر جو آج ہمیں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، قریب میں انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی اللہ کے حکم سے شروع ہونے والا ہے۔ بس میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلے جمعہ کو نہ بولیں، اگلا جمعہ مطلب ٹھیک آج کے 8 دن میں نے پچھلے جمعہ کو اعلان کیا تھا کہ بخاری صاحب کے درس میں اس بار بھی وقت ذرا زیادہ ہو گیا تھا، لگتا ہے کہ ساتھی نہیں سنے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شیخ صاحب کا درس اگلے جمعہ کو ہوگا، آج نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہو سکتا تھا ہمیں چھوٹے چند بھائیوں کو بھیج سکتے تھے، اسے بھیجو ان کو خبر کر سکتے تھے، خبر کر دی، لیکن ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ توجہ سے اعلانات سننے کی کوشش کریں۔ اگلے جمعہ کو آج کے ٹھیک 8 دن شیخ صاحب کا ایک درس رہے گا سیرت والا، اس لیے کہ بیچ میں 2 ہفتے غیر حاضری ہوتی ہے، تو اس کی مناسبت سے ہمیں یہ درس کنٹینیو کرنا ہے۔ اور آپ جان